بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 12th کلاس پولیٹیکل سائنس، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اچھی طرح سے ہوں گے، گھروں میں ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز میں ہی مصروف ہوں گے. آج کی ہماری یہ جو آڈیو ویڈیو کلپ ہے یہ بھی ہمارے اسی ٹاپک کا حصہ ہے، تیسرا پارٹ ہے یہ اس کا جو ہم ان دنوں ڈسکس کر رہے ہیں. Politics in Sri Lanka with special reference to ethnic conflict in Sri Lanka. اور جو لاسٹ ہماری کلپس تھیں اس میں آپ نے دیکھا میں آج وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں ہم نے پچھلی کلپ اینڈ کی تھی. اس اینڈ پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ 1948 میں شری لنکا کو آزادی ملی برطانوی سامراج سے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر آ گیا. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ وہاں پہ انسٹال کی گئی. 1972 میں اس کا نام چینج ہوا، سیلون سے وہ ریپبلک آف شری لنکا بنا. 1978 میں وہاں نیا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا. وہاں دو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یونائٹڈ نیشنل پارٹی اور شری لنکن فریڈم پارٹی. دو ایتھنک کمیونٹیز سے وابستہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں، سنہالیز اور تاملز. تو لاسٹ پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ دو کمیونٹیز کے لوگ صدیوں سے وہاں اکٹھا رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کے درمیان ریلیشنز اچھے نہیں رہے. کانفلکٹ شروع ہوا جو بعد میں ایک سول وار بنا. تو وہ کانفلکٹ، ایتھنک کانفلکٹ کن باتوں کو لے کر شروع ہوا تھا اور اس بیچ کیا کیا اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں شری لنکا میں، آج ہم اس پر بات کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، شری لنکا کی آزادی کے بعد تامل لوگوں کے ساتھ سنہالا لوگوں کا، جنہیں اب چونکہ الیکٹورل میجورٹی بھی ملی تھی نئے پولیٹیکل سیٹ اپ میں، ان لوگوں کا بید باؤ شروع ہوا تاملز کے خلاف. بہت بڑے پیمانے پہ ڈسکرمنیشن دکھایا گیا تاملز کے خلاف، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بید باؤ، یہ ڈسکرمنیشن بڑھتا رہا. بلکہ گورنمنٹ لیول پر بھی ایسی پالیسیز اختیار کی گئیں، ایسے قانون بنائے گئے یا ایسے ریفارمز لائی گئی جو صرف سنہالا میجورٹی کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے تھے، اور تامل لوگ ان پالیسیز سے رفتہ رفتہ ڈس امپاور ہونا شروع ہو گئے. تامل لوگوں کو آپ مان لیجئے کہ سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جانے لگا. کچھ سرویز کے مطابق یہ لوگ اچھے تعلیم یافتہ ہونے اور خصوصاً انگریزی پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ جابز میں، تعلیمی اداروں میں اور سرکاری اداروں میں ان کی ایک اچھی پریزنس تھی تاملز کی، کیونکہ برٹش پیریڈ میں انگلش آفیشیل لینگویج تھی اور اس کا پورا لابھ تامل لوگوں نے اٹھایا تھا. انہوں نے انگریزی زبان میں اچھا ایکسل کیا تھا اور اسی ذریعے وہ سسٹم میں اچھی پوزیشنز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. یہاں پر سنہالا میجارٹی کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میجارٹی تو ہم ہیں، یعنی سنہالیز، لیکن اس کے باوجود سسٹم میں ہم مائنارٹی بن کے رہ گئے ہیں، جبکہ تامل لوگ مائنارٹی کمیونٹی ہیں. امپلائمنٹ میں، گورنمنٹ جابز میں اور گورنمنٹ کے باقی اہم اداروں میں ان کا ایک میجورٹیرین کیریکٹر ہے. یہ پہلی وجہ تھی جنہوں نے شری لنکا کے سنہالیز کو تاملز کے خلاف ایسے سوچنے پہ اکسایا. دوسرا یہ بھی کہیں نہ کہیں تھا سنہالیز کے دل میں کہ یہ لوگ جو ہیں تاملز، چاہے وہ صدیوں پہلے آئے ہیں یہاں یا کیا کہتے ہیں برٹش پیریڈ میں یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، لیکن ان بوتھ دا سینسز دے آر ایلینز، وہ شری لنکا کے اصل باشندے نہیں تھے. تو اسی فیلنگ کو لے کے انہوں نے تاملز کے خلاف یہ ڈسکرمنیشن کرنا شروع کیا تاکہ وہ شری لنکا میں سنہالی ڈومیننس کو انشور کرا سکیں. تو پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لینگویج پالیسی، ایک نئی لینگویج پالیسی اختیار کی جس کے ذریعے سے انگلش کے بجائے اب سنہالیز کو نیشنل لینگویج کا یا کہیے آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا گیا.
1956 میں श्री लंका की सरकार ने, जब वहाँ हुक्मरान सोलोमन भद्रनायके थे, उन्होंने सिन्हाला ओनली एक्ट पास कराया। इस एक्ट के ज़रिए से अब श्रीलंका में सिर्फ सिन्हाली लैंग्वेज चलेगी और तमिल लैंग्वेज के हुकूक को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। ये एक खुली लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन थी और तमिल लोगों ने, ख़ासकर तमिल फेडरल पार्टी ने इस एक्ट का खुलकर विरोध भी किया था, लेकिन बहरहाल वो कुछ भी नहीं कर पाए। और इसी तरह कई और भी बड़े रिफॉर्म्स अमल में लाए गए, जिसका अल्टीमेट नतीजा ये बरामद हुआ कि तमिल लोगों की प्रेजेंस जो है सरकारी सतह पर वो बहुत ही कम हुई। मिसाल के तौर पर मैं एक सर्वे के आंकड़े यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1956 में जो सीलोन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उसमें 30% लोग तमिल थे। इसी तरह मेडिकल के फील्ड में और इंजीनियरिंग के फील्ड में मिलाकर 60% तमिल्स थे। 40% इनकी परसेंटेज थी आर्मड फोर्सेस में। इसी तरह 40% उनकी परसेंटेज लेबर फोर्स में थी। और 1970 तक आते आते, हालांकि इसमें सिर्फ 14-15 साल का अंतर है, इन्हीं 14-15 सालों के दरमियान ये सिचुएशन इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई कि इन्हीं फील्ड्स में जिनमें इनकी 30%, 60%, 40% इनकी परसेंटेज हुआ करती थी, अब ये परसेंटेज या तो 5% पर या फिर 10% तक ही महदूद होकर रह गई तमिल्स की वहाँ। इन्हीं बातों को लेकर दो एथनिसिटीज़ के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ हम ये बताएं कि 1950 से 1970 तक जो ये कन्फ्रंटेशन है, ये ज़्यादातर सियासी नौइयत की थी। अभी इसमें ज़्यादा शिद्दत नहीं आ गई थी। इट वाज रिलेटिवली ए पीसफुल कन्फ्रंटेशन बिटवीन तमिल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड सिन्हाली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें तमिल लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट्स की डिमांड करते थे। तो 1970 के बाद ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा शदीद हो गया और इसके दो डायमेंशंस, दो रुख सामने आने लगे। एक पॉलिटिकल डायमेंशन और दूसरा आप कहिए कि मैन्यूवरिस्टिक डायमेंशन। तमिल्स फॉट द बैटल ऑन 2 फ्रंट्स। पहला फ्रंट क्या था कि तमिल पॉलिटिकल पार्टियों ने एक अलायंस तश्कील दिया जिसका नाम उन्होंने रखा तमिल नेशनल अलायंस। और इस तमिल नेशनल अलायंस ने श्रीलंका के गवर्नमेंट के सामने एटोनमी की डिमांड रखी, यानी कि जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरियाज़ हैं जहाँ तमिल लोगों की अक्सरियत है, उन इलाकों को खुद मुख्तारी दी जाए, सोइतता दी जाए, एटोनमी दी जाए। तो ये एक फ्रंट की लड़ाई थी। तो दूसरा ये कि 1976 में LTTE वजूद में आ गई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये तमिल लोगों की, खासकर नौजवान लोगों की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और उन्होंने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलग देश की डिमांड रखी, यानी तमिल लोगों को बिल्कुल एक अलग मुल्क मिलना चाहिए जिसमें उन्हीं की सरकार हो। तो चूँकि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बाद में तमिल नेशनलिज़म की सबसे लीडिंग तंजीम बनी, पहचान बनी तमिल नेशनलिज़म की, और इसी तंजीम ने जो श्रीलंका का गृह युद्ध है, जो वहाँ का सिविल वार है, वो लड़ा है 2009 तक। तो इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहेंगे। LTTE का फाउंडर जो था उसका नाम था वेलुपिल्लाई प्रभाकरन, और ये हमने बता ही दिया था कि ये 1976 में बनाई गई थी ये तंजीम। तो प्रभाकरन ने क्या किया कि उसने सेसेशनिस्ट ख़याल के, यानी अलहदगी पसंद ख़याल के नौजवानों को और औरतों को इस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना शुरू किया और सरकार के ख़िलाफ़ एक हथियार बंद लड़ाई शुरू की। अगरचे प्रभाकरन को सभी तमिल लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं था, क्योंकि तमिल पॉपुलेशन का एक बड़ा चंक, एक बड़ा हिस्सा सरकार के साथ बातचीत के ज़रिए से, अमन के साथ,
اپنے مسائل حل کرانا چاہتا تھا. اسپیشلی یہ جو تامل نیشنل الائنس تھا وہ تامل کوشچن کو پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرانا چاہتا تھا. وہ مطلب ڈیموکریٹک پروسیس میں بلیو رکھتا تھا. وہ وائلنس بالکل نہیں چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی پربھاکرن کو بھی ایک بڑا سپورٹ ملتا رہا تاملز کی طرف سے، اور خاص کر جو تامل ڈائسپورا تھا ان کی سہنبھوتی بھی ملتی رہی. اور ایل ٹی ٹی ای جو ہے وہ صرف آرمڈ اپروچ کے ذریعے سے ہی تامل علم کو یعنی تامل اسٹیٹ کو حاصل کرنا چاہتی تھی. تامل زبان میں علم کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ. تو اسٹیٹ حاصل کرنا یعنی سپریٹ اسٹیٹ حاصل کرنا یا سپریٹ ہوم لینڈ فار تاملز، دیٹ واز دا مین پولیٹیکل ایجنڈا آف ایل ٹی ٹی ای. ایل ٹی ٹی ای کی فل فارم ہی یہی ہے کہ لبریشن ٹائیگرس آف تامل علم. تو اس مناسبت سے انہیں تامل ٹائیگرز بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ایک ہسٹوریکل پورٹریٹ جو ایک ٹائیگر کا تھا وہ ان کا ایمبلم تھا 2009 تک. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایل ٹی ٹی ای کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ ایک بہت ہی منظم، ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن تھی. اس کا اپنا ایک باضابطہ کاڈر تھا، اپنی ایک ملٹری بیس تھی، اپنا ایک ملیشیا تھا، اور نارتھ اور ایسٹرن علاقوں پر جس میں جافنا مرکزی حیثیت رکھتا تھا. جافنا شری لنکا کے شہروں میں سے ایک مشہور شہر ہے. یعنی اس پورے علاقے پر جافنا سمیت جتنا بھی ناردرن اور ایسٹرن ایریا ہے اس پر ایل ٹی ٹی ای کا باضابطہ کنٹرول تھا. ایک طرح سے ان کی حکومت چلتی تھی وہاں. تو اتنی پاورفل آرگنائزیشن تھی یہ ایل ٹی ٹی ای. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک کی مزید جانکاری ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے اگلے آڈیو ویڈیو کلپ میں. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. کہیں پہ بھی آپ کوئی کلیریفیکیشن چاہتے ہوں تو ہمارا نمبر آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنے فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ایسے بھی میرا نمبر آپ کے پاس ہے تو فون کر کے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں. آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ریسیو یور کوشچنز اینڈ ڈسکس ود یو matters, issues, conceptions pertaining to our syllabus and pertaining to our subject. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.